لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. آج انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہماری ترتیب ہم نے دیکھا ہے کہ 30واں پارہ ہم نے ریورس شروع کیا ہوا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام صورتوں میں ہمیں آخرت اور دنیا کے مابین جو ہے تقابل کروا رہے ہیں. بار بار ہمیں فوکس کروایا جا رہا ہے کہ آخرت کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے. اس سورہ کے بھی اسی طرح 2-3 ٹاپک ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انعامات کا ذکر ہے، پھر ایک خاص حکم موجود ہے اس میں، پھر اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کا ویسے ہی تذکرہ اس میں موجود ہے، اور جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے ان کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے یہ، خاص طور پہ اس میں ایک دعوت و تبلیغ کے معاملے میں ایک آیت ہے جس کی تشریح کو سمجھ لینا بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. ہاں جی، سب سین با ہا مادہ ہے. کون سے باب سے ہے یہ؟ تفعیل، باب تفعیل ہو گیا. ابھی کرتے ہیں نا اس کو، وہی تو بنانا ہے آپ نے. باب تفعیل میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ سبح یسبح. ہاں جی، با کے نیچے زیر چلی گئی. اب یہاں سے آپ نے امر کا صیغہ بنانا ہے. امر کا صیغہ تسبحو، تسبحو. اس سے امر بنانا ہے. کیا کریں گے؟ تا کو علامت مضارع گرا دیں گے، آخری ساکن کریں گے. کیا بن گیا؟ سبح. سبح. یہ جو آپ کو یہ زیر ہے یہ ملانے کے لیے ہے، کیونکہ اسم کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جب وہ درمیان میں آتا ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس ملانے کے لیے زیر دی گئی. سبح اسم ربک الاعلیٰ. سبح، آپ تسبیح کیجئے، آپ پاکی بیان کیجئے. اس کا مطلب تسبیح کرنا. تسبیح کرنا فاعل کون ہے اس کا؟ ہاں جی، انتا، آپ. سبح، آپ تسبیح کیجئے. اب اس کا مفعول کون ہے؟ اسم، یہ مرکب اضافی ہے. اسم ربی کا، آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی. اسم ربی کا. اب الاعلیٰ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ صفت ہے کس کی؟ رب کی. یہ رب کی صفت ہے کہ وہ رب کیسا ہے؟ بلند و برتر، عالی شان. اور یہ حالت جر ہے. حالت جر کیوں ہے؟ کیونکہ ربی حالت جر میں ہے. ربی حالت جر میں ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کے، آپ اپنے عالی شان رب کی تسبیح کیجئے. اب یہاں سے ہم اس کے مصدر دیکھ لیتے ہیں. سبح کا مصدر ہے تسبیحن.
تسبیح یعنی تسبیح کرنا، تسبیح سے ہے۔ اگلی آیت کیا جی؟ الذی صحیح ہے، جزاک اللہ۔ ہاں جی، الذی خلق فسوا، خلق ہم کر چکے ہیں، خا لام قاف مادہ ہے اور الذی اس میں موصول ہے۔ اب بتائیں ذرا کیا یہ جملہ کس کی تفصیل کے لیے آیا ہے؟ ہاں جی، یہ ربی کی دوسری صفت آ گئی کہ وہ رب کیسا ہے؟ الذی، جس نے، خلق فعل واحد مذکر، فعل ماضی، فاعل کون ہوا اور وہ کون ہے؟ رب۔ اب اس خالق کے بعد دیکھیں مخلوق کا ذکر نہیں ہے، کیا پیدا کیا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ الذی خلق، جس نے سب پیدا کیا، الذی خلق، جس نے سب پیدا کیا، فسوا، پیدا کرنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ فوراً آ رہا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اسی مخلوق کے ساتھ کیا کیا۔ فا کو یہاں پہ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے یہ عطف کے طور پہ، پھر سوا، سین واو یا باب تفعیل، سوا یسوی، مصدر کیا ہے؟ تسویتن، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، تسویتن مطلب کیا؟ ٹھیک کر دینا، برابر کر دینا، اس کی نوک پلک سنوار دینا، اس کو ایڈجسٹ کر دینا۔ خلق فسوا یعنی اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ اس کو فسوا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ ٹھیک ٹھاک سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ الحمدللہ ہمارے جسموں کو ٹھیک کیا، بیلنس کیا، آنکھیں ٹھیک ہیں، ناک ٹھیک ہے، ناک چھوٹے بڑے ہونا وہ الگ ہے، تو اللہ نے جیسے چاہا تخلیق کیا۔ یہ انشاءاللہ سورہ انفطار میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ما شاء رکبک، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ مزید اس کی تفصیل کیا ہے کہ کیسے ٹھیک کیا۔ تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، آگے کیا ہے جی؟ والذی قدر فہدا، ہاں جی، والذی، پھر یہ اب مزید اس کی پھر واو حرف عطف اگین صفت آ رہی ہے کہ اس نے کیا کیا؟ الذی قدر، قاف دا اور را مادہ ہے، باب تفعیل، قدر یقدر، قدر یقدر، یہ تقدیر سے نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اندازہ قائم کیا۔ وہ اندازہ کیا قائم کیا؟ کس نے کب مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، یعنی اس کے اپنے، یعنی اللہ نے کسی پہ امپوز نہیں کیا، یہ اللہ نے اپنے اس علم سے، جس علم نے اس پوری کائنات پہ احاطہ کیا ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پورے کیا فیصلے لکھ دیے۔ الذی قدر فہدا، یعنی اس نے اب سے ہوا فاعل ہے، ہوا فاعل ہو گیا اس میں، اور وہ فاعل کون ہے؟ رب۔ اس نے کیا کیا؟ اندازہ قائم کر دیا، فہدا، فہدا، پھر وہی فا حرف عطف، ہدا یہدی، ہا دال یا مادہ، ہدا یہدی، کیا کرنا؟ رہنمائی کر دینا۔ یعنی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو برابر کیا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس کے لیے کیا تقدیر لکھی، اس کے لیے اندازہ قائم کر دیا، اور پھر فہدا، اور اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ انسانوں کو رہنمائی کی، صحیح غلط بتا دیا، معاش حاصل کرنے کا اس کو ذرائع بتا دیے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر ڈال دی چیز۔ جانوروں کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا علم دے دیا، ان کو وہ نالج دے دیا۔ فرق انسانوں اور جانوروں میں یہ ہے کہ جانور آلریڈی نالج لے کے آتے ہیں، انسان کو نالج حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جانور جب بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی اپنی زبان بولتا ہے، اس کو اس کی ماں نہیں سکھاتی کہ تم کیا بولو۔ پرندے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو اللہ پیدائشی عطا کر دیتا ہے، لیکن مرد، یہ انسان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اللہ اس کو پیدا کرتا ہے خالی، پھر یہ دنیا میں آ کے سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کی لرننگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، جبکہ جانور کیا ہیں؟ وہ سیکھے سکھائے آتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ اچھا، یہ قدرہ کے بارے میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں، یہ تیسرا ڈیفرنٹ آیا ہے۔ قدرہ ٹو ایسٹیمیٹ، اندازہ قائم کرنا،
پھر یہی قاف دال را مادہ جب جاتا ہے باب ضربہ میں، قدر یقدر، اس کا مطلب ہوتا ہے مقدار طے کر دینا. فقدر علیہ رزقہ، یعنی اللہ نے جب اس کی رزق کی مقدار طے کر دی، یعنی اس کے رزق کو منقطع کر دیا، اس کا ایک مخصوص جو پورا ہو گیا. تو وہاں پہ کس میننگ میں تھا؟ مقدار کو طے کر دینا. پھر آتا ہے یہ نون میں قدر یقدر، اس میں ہوتا ہے قدرت حاصل کرنا، طاقت حاصل کر لینا، غلبہ حاصل کر لینا. تو آپ دیکھ لیں ایک مادہ ہے قاف دال را، 3 ابواب میں جا رہا ہے اور ڈیفرنٹ میننگ وہاں پہ لے کے آ رہا ہے. یہی عربی کی واقعی خوبصورتی ہے، کسی اور زبان میں یہ سچویشن نہیں ہے. آگے جی، یہ اس سورہ کی جو تفصیل ہے نا وہ آج انشاءاللہ ہم اینڈ پہ مکمل کریں گے، شروع سے لے کے پھر آخر تک. والذی قدر فہدا، آگے کیا جی؟ والذی اخرج المرعى، واو حرف عطف، الذی، اور وہ جس نے کیا کیا، اخرجا، باب افعال، خارا اور جیم مادہ، خرج یخرج ثلاثی میں، اور اخرج یخرج کا مطلب خرجہ نکلنا اور اخرجہ نکالنا. اخرجہ اس نے نکالا، ہوا فاعل ہے، اس نے نکالا، کیا نکالا؟ المرعى. مرعى کہتے ہیں بیسیکلی یہ ہے اسم مکان، ایکچولی میں ہے اسم مکان، وہ جگہ جہاں چارہ اگتا ہے، وہ جگہ جہاں چارہ اگتا ہے اسے کہتے ہیں مرعى. والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، یعنی چارہ اگنے والی جگہ پر چارہ اگایا. والذی اخرج المرعى، جس نے وہاں پہ چارہ نکالا، جس نے چارہ نکالا. اب دیکھیں سورہ کہاں سے شروع ہوئی، پھر ایک دم چارے پہ آ گئی. اب چارے سے کیا مراد ہے؟ یہی ساری انشاءاللہ آج ہماری اس کے اندر، یہ سورہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اپنے اندر بہت سارے سبق لیے ہوئے. والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا. پھر یعنی آفٹر دیٹ کیا ہوا؟ اللہ نے چارہ نکال دیا. اب اس چارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فا حرف عطف ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ جیم عین لام، جعل یجعل بنا دینا. ہو اسی مرعا کی طرف ریٹرن ہو گیا، ہو مفعول ہو گیا. فجعلہ اس نے اسے بنا دیا، غثاء خشک کر دیا. کیا کر دیا جی؟ خشک کر دیا، ڈرائی کر دیا. احوا کیسا خشک کیا؟ وہ سیاہی مائل ہو گیا، یعنی اسے سیاہ کر دیا. یعنی بتدریج ہے، جب چارہ اگتا ہے سبز ہوتا ہے، سبز ہونے کے بعد جب وہ ٹوٹتا ہے وہ پیلا ہو کے ڈرائی ہو جاتا ہے. ڈرائی ہونے کے بعد اینڈ کیا ہے؟ سارے پتے کالے ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہوں. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ احوا. اس کو بیسیکلی علماء نے یہاں پہ انسان کی مثال دی ہے کہ انسان کیا ہے، دنیا میں آتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پھر اس کی ریٹرن شروع ہوتا ہے اور آخر میں کیا؟ سوا ہو جاتا ہے. آگے کیا؟ فجعلہ غثاء احوا. یہ ایک امپورٹنٹ آیت آ گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام ہے. ہاں جی، سنقرئک فلا تنسیٰ، سین حرف استقبال مستقبل. اچھا، قرأ یقرأ کا مطلب ہے پڑھنا، قراءت کرنا، اور یہ باب افعال میں چلا گیا. اقرأ یقرئ، اس کا مطلب کیا؟ پڑھانا. نقرئ، نام نون جو ہے وہ متکلم جمع کے لیے شو کر رہا ہے. نقرئ، ہم پڑھائیں گے. نقرئ کا کاف کیا ہے؟ مفعول. سنقرئ کا ہم آپ کو پڑھا دیں گے. فلا تو پھر کیا ہوگا؟ لا نہیں، نون سین یا مادہ، نسا ینسا، نسیہ ینسا، باب السمیہ سے آتا ہے نسیہ ینسا، بھول جانا. فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. فلا تنسا، تا انتا کی طرف، یعنی فاعل کون ہے اس کا؟ انتا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ نحنو. اور کاف مفعول، کاف مفعول بن کے آ رہا. سنقرئک فلا تنسا حرف استقبال مستقبل میں، یعنی ہم آپ کو عنقریب پڑھا دیں گے اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے. اس کی بھی ہم تشریح دیکھیں گے. بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات آتی تھیں تو آپ انہیں جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں میں بھول نہ جاؤں. شروع میں کیا ہوا کہ آیات بڑی تواتر سے نازل ہونی شروع ہوئی، یعنی اس کی رفتار بہت تیز تھی تو آپ گھبرا گئے کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ نے آپ پر انعام کیا، آپ کو اس بات کی تسلی کروا دی کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں. سنقرئک فلا تنسیٰ،
ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور فلا تنسا آپ اسے نہیں بھولیں گے، الا سوائے اس کے کہ استثناء ما شاء اللہ، ما جو صلہ ہے، سوائے اس کے کہ جو شین حمزہ یا، شین حمزہ یا، شاء یشاء چاہنا، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، ما شاء جو اس نے چاہا، فاعل کون ہے؟ اللہ، شاء فعل ماضی واحد مذکر اور فاعل کون؟ اللہ، الا ما شاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آیت اللہ نے بھلوانی ہے، کوئی اس کو نسخ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ خود ہی بھلا دیں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو وہ سب یاد کروایا جائے گا، آپ کے دل میں رہے گا، آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ القیامہ میں اس کا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یہ وہ آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کی وضاحت کر رہی ہیں کہ آپ کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی تلاوت کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک، آپ حرکت مت دیں، لتعجل بہ، اس کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ اچھا، میں اندازے نہیں لگانے چاہیے قرآن میں، ایک حافظ قرآن ہے تو اسی آیت کا بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کتنی سخت آیت ہے، میں نے کیا ہوا؟ وہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے لا تحرک، انہوں نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا، چونکہ سورہ قیامت تھی تو انہوں نے کہا قیامت کا ہی احوال ہوگا، میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہ آیات خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اندازے لگانے سے بچنا چاہیے، بالکل آپ کو لازمی طور پہ تفسیر کی طرف ریفر کرنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو، ایسا نہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو علماء کی جو تحریرات ہیں ان کی باؤنڈری میں رکھیں گے، ہم اپنی مرضی سے نہ اندازے لگائیں گے۔ ان حرف تاکید، یعلم عین لام میم، علم یعلم جاننا، ٹو نو، یعلم الجہرہ، جہرہ کھلی بات، کھلی ہوئی بات، جہرہ جہرن سے ہے، اس سے فعل بنتا ہے جہر یجہر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا صلاۃ جہری یا بلند آواز میں، تو اس میں بیسیکلی یہ چھپے ہونے اور ظاہر ہونے کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ وَيَعْلَمُ الْجَهْرَ، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کیا ہے؟ ظاہر ہے، جو ہم ابھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سے ہوا فاعل کو باہر نکال لیں، جملہ اسمیہ بنا دیں، اس کے اوپر انا کی تاکید ہے تو ہوا کو کیا ہوا؟ انا نے ایفیکٹ ڈالا، انہو یعلم الجہر، اب ہوا کی خبر تھی یعلم الجہر وما یخفی، اور انا آیا، انا نے ہوا کو اپنا اسم بنا لیا اور یہ پوری انا کی خبر بن گئی۔ یعلم الجہر، عین لام میم مادہ، فعل مضارع واحد مذکر، فاعل ہے ہوا، وہ جانتا ہے کیا؟ ظاہر بات، جہرا جہرن سے، وما اور کیا جانتا ہے؟ ما صلہ جو، خفی یخفا، خفیتاً، خفا و خفاءً کیا جی؟ چھپا ہوا، جو چھپا ہوا ہے، فعل مضارع واحد جو چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی اگر ہم جو بلند آواز سے بول رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نالج میں ہے اور جو دلوں کی کیفیات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہاں سے جہرہ آپ کا مفعول بن گیا یعلم کا، اور وما یخفا، ما حرف صلہ اور یخفا فعل مضارع واحد مذکر، یعنی جو چھپا ہوا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ جہرن اس کا مصدر ہے الجہرہ کا، اس سے فعل ہے جہر یجہر، اس کا انہوں نے لکھا ہے جی، اس کا ایک مفعول یہ بھی آ سکتا ہے علانیتاً، اور اس سے فعل بنتا ہے اعلن یعلن، اعلان کرنا، واضح کر دینا کس چیز کو۔ اور چھپانے کے بارے میں جو دوسرا فعل یوز ہوتا ہے وہ ہے استتر یستتر، چھپا ہوا ہونا، پردے کے اندر ہونا۔ آگے ہے جی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ پہلے آ چکی ہے، واو حرف عطف، نون
مستقبل کے لیے نون جمع متکلم کے لیے نحنو، یسر ییسرو باب تفعیل، نیسرو ہم آسان کر دیں گے، فاعل کون؟ نحنو، کا ہم کر دیں گے آسان آپ کے لیے، کاف یہاں پہ مفعول آ رہا ہے، آپ کے لیے کیا؟ للیسرا، بہت آسان۔ یسرا کیا ہے؟ فعلا، اسم التفضیل، اسم التفضیل یعنی بہت آسان کر دیں گے۔ نیسرک للیسرا، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آسان طریقہ۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسرا۔ اس کی تفسیر انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیں گے، قرآن کا بیان کرنا آسان کر دیں گے۔ تو قرآن سے کے معاملے سے دیکھیں آج امت میں بھی قرآن کا یاد کرنا آسان ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر ٹائم بھاگنے لگ جاتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس سبب پھر آپ کیا کیجئے، یعنی اب جو آپ کو قرآن آپ کو دے دیا ہے، آپ کی ذمہ داری لے لیا کہ آپ نہیں بھولیں گے، پھر آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا، پھر آپ کیا کریں؟ اب وہ جو آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا ذکر نہیں کریں، اس کو نصیحت کریں لوگوں کو۔ ذکر یذکر باب تفعیل، ذال کاف را مادہ ہے، ذکر یذکر اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ یہ ایک اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ بار بار ایک چیز کا تذکرہ کرنا، یعنی ایک دفعہ نہیں نصیحت کرنا، بار بار ریپیٹڈلی نصیحت کرنا۔ فذکر انت فاعل ہے، ذکر یذکر تذکر، تا ڈراپ ہوا، را ساکن ہو کے اس میں امر کا صیغہ بن گیا، امر کا صیغہ بن گیا۔ ذکر انت فاعل، آپ نصیحت کیجئے، ان حرف شرط ہے، یہاں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان حرف شرط ہے۔ کیا؟ اگر نون فا عین مادہ ہے، نفع ینفع فائدہ مند ہونا، نفع بخش ہونا، الذکریٰ مبالغہ کا صیغہ ہے، نصیحت، ذکریٰ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، اس لیے یہ تا تھا، تا ساکن تھا، ملانے کے لیے زیر نفعت، یہ ہے واحد مؤنث فعل ماضی، اور اس کا فاعل کون ہے؟ ذکریٰ۔ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، شرط لگائی جا رہی ہے اگر نصیحت فائدہ دے۔ انشاءاللہ اس کی ہم آگے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم آیت ہے یہ، کیونکہ اس کے دو رخ ہیں، دو ڈیفرنٹ اس کے ڈائمینشنز ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ سیذکر من یخشا، سین پھر وہی مستقبل ان قریب، یہ ہے تذکر یتذکر۔ اب دیکھیں اس میں بھی نصیحت کا مطلب ہے، لیکن ذکر ہے نصیحت کرنا، کیا ہے؟ یہ ایک وہ عمل ہے جو ریپیٹڈلی ہو رہا ہے، یہ ون ٹائم عمل ہے۔ سیذکر بیسیکلی یہ تھا یتذکر، کیا تھا جی؟ یتذکر فعل مضارع واحد مذکر، وہ نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس میں خلاف قاعدہ تا ڈراپ کر دیا گیا۔ یہ تفاعل باب ایسا ہے، اس میں کبھی تا گرا دیتے ہیں، کبھی یا گرا دیتے ہیں، تو اس میں یہ ایک یعنی معمول کی بات ہے۔ تو اس میں اس کا باب کون سا ہے؟ تفاعل، تفعل یتفعل، تذکر یتذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ سیذکر ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا، یعنی جب آپ کریں گے وذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر وہ نصیحت حاصل کرے گا، کون؟ من جو، یہ صلہ ہے، یخشا، خا شین یا مادہ، خشیہ یخشا، کیا ہونا؟ خوف ہونا، جو ڈرے گا، جس کے دل میں خوف ہوگا وہ آپ کی نصیحت کرنے سے فائدہ اٹھائے گا۔ آگے کیا ہے؟ اس کا پھر ریورس آ رہا ہے، واو
یتجنب الاشقا، یتجنب الحل، صحیح ہے، یتجنب حل. جنب یجنب باب تفعیل، جنب یجنب اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں آ جانا، محفوظ ہو جانا. لیکن تجنب یتجنب باب تفاعل میں یہی ورڈ جا رہا ہے اور اس کا میننگ ہو رہا ہے ترک کر دینا، ترک کر دینا، دور ہو جانا. یتجنب فعل مضارع واحد مذکر، فاعل کون ہے؟ من. یتجنب وہ دور ہو جائے گا کس سے؟ ہا سے. وہ ہا کیا ہے؟ ذکرہ. وہ نصیحت سے دور ہو جائے گا، اسے ترک کر دے گا. کون؟ اب یہ کون ہے؟ اصل میں جو فاعل ہے وہ یہ ہے بدبخت. اشقا باب اسم تفضیل، جو بدبخت ہے وہ کیا ہوگا؟ اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. آگے جی. الذی یصلی النار الکبریٰ، صفت آ گئی کس کی؟ اشقا کی. وہ بدبخت کیسا ہے؟ الذی جو صاد لام یا صلا یصلا ڈالا جانا، یصلا فعل مضارع واحد مذکر، فاعل کون ہے؟ وہی اشقا ہوا. یصلا وہ ڈالا جائے گا، مفعول النارا آگ میں، موصوف واحد مؤنث ہے، صفت کبریٰ. اچھا دیکھیں کبیرن سے کبیرتن ہو سکتا تھا، کبیرتن ہو سکتا، لیکن کبریٰ یہ اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. موصوف ہے، نصب ہے، یہ بھی نصب ہے چونکہ یہ مبنی اسم ہے، لیکن اس کا نصب ہونا ظاہر نہیں ہو رہا چونکہ یہ اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کی ساری چیزیں اس نے لی ہوئی ہیں، جنس بھی، عدد بھی، اس کا اعراب بھی. الذی یصلی النار الکبریٰ. اچھا جی وہ آگ کیسی ہے؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. پھر لا حرف نفی، یموت فعل مضارع، مات یموت مرنا، مر جانا، فعل مضارع واحد مذکر، لا یموت وہ نہیں مرے گا، میم واو تا مادہ ہے، مات یموت. اچھا یہ تو ہے مرنا، لیکن یہی باب افعال میں چلا جائے تو وہاں ہوتا ہے اماتا یمیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اماتا اس نے مارا، ماتا وہ مرا. تو چونکہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ باب جو افعال ہے وہ ٹریول کر جاتے، اسی طرح غاضبہ وہ غصے ہوا، اغضبہ اس نے غصہ دلایا. ثم لا یموت وہ نہیں مرے گا، فیہا اس میں. اب ہا کدھر چلا گیا؟ آگ میں پیچھے چلا گیا چونکہ واحد مؤنث ہے. ولا یحیا اور نہ ہی کیا ہوگا؟ فعل مضارع واحد مذکر، اس کا جو اس کا ہے حییہ، کیا جی؟ حییہ باب سامیہ پہ ہے، حییہ یحیا زندہ ہونا. حیاتن اس کا مصدر ہے، حیاتن. حییہ یحیا حیاتن یہ ہے فعل مضارع واحد مذکر، یعنی نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. یعنی اس کی وہ کیفیت ایک عجیب سی کیفیت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آگ میں داخل ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے اس معاملے میں. آگے کیا ہے جی؟ قد افلح من قد ماضی قریب کے میننگ میں لے آتا ہے، تاکید بھی اور ماضی قریب کا میننگ بھی ہو جاتا ہے. افلح باب افعال، افلح یفلح کامیاب ہو جانا، فاعل کون ہے؟ ہوا. قد افلح وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. من جس نے تزکا
تزکا یتزکا، تزکا یتزکا پاکی حاصل کرنا. من تزکا فعل ماضی واحد مذکر، جس نے پاکی حاصل کی، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ پاک رکھنے کی کیا کیفیات ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا تذکرہ کیا. ذکر فعل ماضی واحد مذکر، ہوا فاعل، اور وہ کون ہے؟ من. ذکر جس نے تذکرہ کیا، ذکر کیا. اسم مفعول آ رہا ہے، اسم ربہ اپنے رب کا. پھر کیا کیا؟ فصلی، صاد لام واو صلی یصلی نماز پڑھنا، فصلی اور اس نے نماز پڑھی. فصلی آگے کیا ہے جی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون، آثر یؤثر باب افعال، آثر یؤثر یہ کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا. آثر یؤثر تؤثرون، انتم فاعل کون ہے؟ انتم فعل مضارع جمع مخاطب. انتم تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، تم دنیا کو مقدم رکھتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا یہ موصوف ہے اور دنیا اس کی صفت ہے، تو دنیا بھی حالت نصب میں. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی والآخرۃ خیر ٹو پریفر. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہو. یعنی یہ کچھ سن کے بھی تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا، تم دنیا کے ہی سارے تماشے لگاتے ہو. والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے، ابقا یبقی بقاء اس کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنے والی، سدا رہنے والی. ابقا یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے، ابقا، اور واحد مؤنث آ رہا ہے چونکہ آخرت مؤنث ہے، اور آخرت کیا ہے؟ سدا رہنے والی ہے. آگے کیا ہے جی؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی. ان ھذا بے شک، ھذا یہ تمام کیا ہے؟ ان حرف تاکید، لام حرف تاکید، تھا کیا؟ ھذا فی الصحف الاولی. صحف کیا ہے؟ صحیفہ کی جمع، صحیفے، اولا گزشتہ صحیفے. یہ ہے موصوف، یہ ہے اس کی صفت، واحد مؤنث آ رہا ہے اول سے اولا. صحف صحیفۃ کی جمع ہے. ان ھذا اور لام کیا ہے؟ لام مزاحلقہ، یقینی طور پہ، یعنی ضرور بالضرور یہ سب کیا ہے؟ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. اور وہ صحیفے کون سے ہیں؟ یعنی اب وہ صحیفوں کی، اب یہ ہے وہ بدل. ڈاکٹر صاحب بار بار ہمیں کہا کرتے ہیں بدل، اب یہ ہے بدل، اب اس کو ہم صفت نہیں کہیں گے. بدل کیا ہے؟ اب وہ صحف الاولی جو ہے وہ ایک مبہم چیز ہے، اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ کون سے ہیں. بظاہر یہ بالکل صفت کی طرح ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے سبح اسم ربک الاعلی، اب اعلیٰ ایک صفت ہے، ناؤن ہی جو ہے وہ صفت والا ہے، لیکن اب صفت نہیں آ رہی، اب باقاعدہ اسی کی ڈیٹیل آ رہی ہے. جزاک اللہ. صحف صحف ابراہیم و موسیٰ. اب دیکھیں صحفی حالت جر چلا گیا. کیوں حالت جر گیا؟ کہ یہ صحف آلریڈی جر میں تھا فی کی وجہ سے، تو اس لیے یہ صحفی ہو گیا. نارملی تھا صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیمہ بھی جر ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، اور موسیٰ بھی جر ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. وہ کون سے صحیفے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں، ان میں بھی یہی باتیں تھیں کہ دنیا کو
پیچھے کرو اور آخرت کو آگے کرو. ہم اس سے پہلے کہ ٹائم ہمارے پاس بھاگا ہوا دوڑا جا رہا ہے، ہم اس کو مکمل کر لیں. پہلی جو آیت تھی سبح اسم ربک الاعلی، اپنے عالی شان رب کی کیا ہے تسبیح بیان کیجئے. پھر تھا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور کیا کیا، اسے برابر کیا، یعنی اسے صحیح بنایا. اب یہاں پہ وہ فسوا کی تفصیل لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خالق کا یہی کرم و احسان نہیں کہ اس نے صرف پیدا کر دیا، بلکہ ہر چیز کو اور خود انسان کو ٹھیک اسی طرح بنایا جس طرح بنانا چاہیے تھا. یوں ہی پیدا کر کے بے ڈول نہیں چھوڑ دیا. یعنی اللہ ہاں جی نہیں، سنوارنے کے لیے ڈفرینٹ ورڈ آتا ہے، جس کے لیے عضو اور جس قوت اور صورت کی حاجت تھی وہی عطا کی، انسان سے لے کر حیوانات اور نباتات اور جمادات بلکہ علویات تک، جس میں چاند سورج ستارے سب شامل ہیں. جس پر بھی نظر ڈالی تو یہی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس کی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے تھی. پرندوں کو پر دیے، درندوں کو ناخن دیے اور کچلیاں عطا فرمائیں، درختوں کو پوست کا لباس پہنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا سب کو بیلنس کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک بنایا، ان کو وہ جس طرح بنانا چاہیے تھا، اس کی جو بناوٹ ریکوائر کر رہی تھی وہ اللہ نے اس کو پورا کیا، مکمل کر دیا. والذی قدر فہدی، پھر ان فرماتے ہیں کہ جی جس نے اندازہ کیا اور راہ بتائی، رہنمائی کی، یعنی جس رب کی تسبیح کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ رب کیسا ہے، اس کا یہ کرم بھی کتنا بڑا ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کر کے کائنات کو اندھے بہرے اور بے ضابطہ قوانین فطرت کے حوالے نہیں کر دیا. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کو پیدا کر کے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظام قائم ہے، ایک پہلے سے مقرر کیے ہوئے انداز سے اور تجویز کے ماتحت ہو رہا ہے. ہر کام کا ایک منصوبہ اور مقصد ہے اور اس کی تدبیر وہ خود کر رہا ہے. یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں اسی کے حوالے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اندازہ مقرر کر دیا. اس وقت اس کا عرش جو ہے وہ کس پر تھا، پانی پر تھا. انشاءاللہ اب آپ کو عربی حدیث کی بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہوگی. پھر کیا ہے جی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، یعنی جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے اول نہایت سرسبز خوشنما گھاس چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو زرد کر کے خشک کر ڈالا، پھر وہ کٹ کر ٹوٹ جاتی ہے اور سیاہی مائل کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاتی ہے، تاکہ ایک مدت تک جانوروں کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے اور خشک کھیتی کٹ کر کام میں آئے. تو یہاں یہ دلائل دے کر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اگر تم ان باتوں پر غور کرو تو تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنی زبان اور اپنے عمل سے اس خالق رازق اور مالک کی تسبیح کرنے لگو. تمہارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزاری کے جذبہ سے بھر جائے اور تمہاری زبان پر اس کی حمد و تعریف جاری ہو جائے. سنقرئک فلا تنسیٰ، اس کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انعام دیا کہ آپ کو جو پڑھائیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا، آپ اس کے بھولنے کی فکر نہ کیا کیجئے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے بعض لوگ کے ترجمہ پڑھنے کے بعد شاید کوئی غلط رائے کام کر لیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو آپ نصیحت کیا کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید ہو. اچھا جی، نصیحت اور تبلیغ میں فرق کیا ہے؟ تبلیغ اور تذکیر میں ڈفرنس ہے. یہ دو ڈفرنٹ ٹاپک ہیں. مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کی جاتی، مسلمانوں کو تذکیر کی جاتی ہے، اور تبلیغ کی جاتی ہے کفار کو. اور تبلیغ ایک دفعہ کا عمل ہے، یعنی آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلا لیا، حجت تمام ہو گئی. تذکیر سے حجت تمام نہیں ہوتی، بار بار ان کو کہنا ہے، ان کے پاس بار بار جانا ہے، ان کو بار بار کہنا ہے کہ بھائی نماز پڑھو. ایسا نہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی. تو مسلمانوں کے لیے تذکیر ہے، اسی لیے ذکر یذکر، بار بار نصیحت کرنا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فذکر، آپ نصیحت کیجیے بار بار. ان نفعت الذکریٰ، اگر اس کو نصیحت فائدہ دے. چلیں جی یہاں پہ اب اس کی تفصیل پڑھ لیتے. تبلیغ اور چیز ہے اور تذکیر اور چیز ہے. تبلیغ یعنی حکم کا پہنچا دینا ہے، یہ عام ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، اور جو نہ مانے اس پر حجت تمام ہو جائے گی. اور رہی تذکیر جس کے معنی ہے یاد دلانا، سمجھانا، نصیحت کرنا، یہ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مظنون ہو.
یعنی ہمیں گمان ہو کہ ہم جس کو تذکیر کر رہے ہیں یہ مان بھی لے گا۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کفر کر بیٹھتا ہے، اگلا بندہ ضد پہ آ کے کہتا ہے جا میں نہیں پڑھتا نماز، تو جو مرضی کر لے۔ بتائیں ذمہ دار میں ہوا، نقصان میں نے الٹا اس کا نقصان کر دیا، میں نے اس کو اتنا پش کیا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور وہ کہے بھائی یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے نہیں کرنا یہ کام۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ آج کل معاشرہ بہت استحصال کا شکار ہے۔ سمجھانا نصیحت کرنا یہ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مظنون ہو، تو منصب اور واعظ تذکیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ ہاں تبلیغ و انداز یعنی حکم الہی کا پہنچانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو اور عذر جہل و نادانی کا نہ رہے۔ یعنی تبلیغ کر کے ایک دفعہ اس کو بات پہنچا دینا کہ وہ یہ عذر نہ پیش کرے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت ویسے تبلیغ پوری دنیا کو ہو چکی ہوئی ہے، تبلیغ ڈیفرنٹ ذریعے سے پوری دنیا تک۔ اب کوئی آدمی ہاں یا تو وہ ایسے جنگل میں رہتا ہو جہاں کو پہنچا ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس وقت ذرائع ابلاغ اتنا کہ تیز ہے کہ سب کو پتہ ہے مسلمان کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور قرآن کیا ہے۔ واحد میسج پہنچ چکا ہے۔ ہاں اب مزید جا کے ہمارے ذمہ ہے کہ ان کو اس طرف بلانا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو دلائل پیش کرنا، لیکن وہ اس سے بری ذمہ ہو چکے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ کہہ دیتے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا۔ یہ کہانی ختم ہو چکی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام ہے، ان تک میسج پہنچ چکا ہے، اور 9/11 نے تو بڑی اچھی طرح میسج پہنچا دیا تھا۔ یہاں جی ان نفعت ذکر تذکیر کے لیے شرط لگائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم و قرائن سے جس کے لیے تذکیر مفید سمجھیں تو تذکیر فرمائیں، اور ورنہ تبلیغ اور انداز تو سبھی کے لیے ہے۔ صحیح نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ اب وہ اس کی بات آ گئی۔ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں خوف ہوگا نا، جس کے دل میں کہیں ذرا سا ڈر ہوگا نا، وہ کیا ہے؟ نصیحت قبول کر لے گا، وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ یہاں انہوں نے لکھا جی 3 ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہیں جن کا آخرت اور اعمال کے جزا و سزا کے اوپر یقین ہے، ان کو آپ جو ہی نصیحت کریں گے نا وہ کیا ہے؟ آپ کی نصیحت کو پازیٹیولی ایکسیپٹ بھی کریں گے، آپ کو جزاک اللہ بھی کہیں گے، شکریہ بھی کہیں گے۔ کوئی کسی کو آپ نصیحت کریں وہ آگے سے آپ کو یہ کہے تو جان لیجئے کہ اس کے اندر آخرت کا یقین اور اللہ کا وہ ایک انذار موجود ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شکوک کا شکار ہے۔ یہ لوگ بھی بعض دفعہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں شک ہوتا ہے۔ تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جن کے اندر کوئی خوف شوف نہیں ہے، وہ یکشا سے خالی ہیں، تو ان کو آپ نصیحت جتنی مرضی کر لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اور بضد ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان کو فوراً قبول کر لیتا ہے، بلکہ بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ یار آج تک میں تو اس بات سے غافل ہی رہا، تمہاری مہربانی تم نے مجھے بتا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ایسے بدبخت کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس نصیحت سے وہ بدبخت دور رہے گا، اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں یا وہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ پھر اس کے لیے خبر دی گئی الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہاں پہ انہوں نے وہی ترجمہ لکھا ہے جو سخت معاند اور منکر آخرت ہے، ایسا بد نصیب اور کم بخت و نصیحت سے کوسوں دور بھاگتا ہے، ایسا بدبخت آخر کار جہنم کی آگ کا شکار ہوگا۔ بدن کا گوشت پوست آگ میں خوب جلے گا، مگر ارواح کی طرح ابدان بھی وہاں فنا نہ ہوں گے، جل کر پھر نئے بدن پیدا ہو جایا کریں گے، اور یہ زندگی موت سے بدتر ہوگی، نہ موت ہی آئے گی تکلیفوں کا خاتمہ کر دے، اور نہ آرام کی زندگی نصیب ہوگی، بس ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔ کامیابی کسے ملے گی؟ جو اپنے آپ کو پاک کریں گے، اعمال کی درستی کریں گے، حلال کمائیں گے، اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں گے، اپنے دل کو بھی پاک رکھیں گے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے منع رہیں گے، زنا سے، ریشم سے، زکوٰۃ ادا کریں گے، فرائض ادا کریں گے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ قد افلح من تزکا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز قائم کرتے رہے، نماز کے انہوں نے بالکل اپنے ساتھ پکا کر لیا۔ یہاں سے جی یہاں پہ انہوں نے خواص میں لکھا تھا کہ جس آدمی کو بواسیر کا مرض ہو وہ اس سورت کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ آپ کو 2 احادیث اور سنا دیتا ہوں۔ والذی اخرج المرعى، مرعى بیسیکلی کیا ہے؟ وہ چارہ گاہ جہاں پہ چارہ اگتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلکم راعن، اب اس سے دیکھیں مرعى سے راعن، راعیون تھا اسم الفاعل، کیا راعن کون؟ چرواہا۔ کلکم راعن، تم سب کیا ہو؟ چرواہے ہو۔ وکلکم مسئول،
سائل سوال کرنے والا، مسئول جس سے سوال کیا جائے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے تمہاری رعایا، رعیت رعایت، رعایا تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الامام راعن، امام، امیر، حاکم، راعن چرواہا ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے وہ پوچھا جائے گا۔ والرجل راعن فی اہلہ، اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اہل، اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی رعایا کے بارے میں۔ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، اور نوکر جو ہے وہ اپنے محکوم، یعنی جو اپنا سید ہے، جس کا وہ نوکر ہے، اس کے مال کے بارے میں وہ کیا ہے؟ اس کا چرواہا ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ اس سے، یعنی اس کو جو مال کا اس کے معاملہ ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے ہم جاب کرتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ راعین ہیں اور مسئول ہیں قیامت کے روز ان تمام معاملات کے۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحسبت، میں نے گمان کیا، ان قد قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الرجل راعن فی مال ابیہ، کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا بھی کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سب اپنی اپنی رعایا کے جو ہے چرواہے ہو اور اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اب اس کی تفسیر تشریح تو آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے اسی سورہ سے ریلیٹ کرتی، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما اہل النار الذین هم اہلها لا يموتون ولا يحيون واما اناس يريد اللہ بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل انصاره فيبثهم، أو قال فينبتون على نهر الحياء، أو قال الحيوان، أو قال الحياة، أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الجنة في حميل السيل۔ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل جہنم جنہوں نے جہنم میں ہی رہنا ہوگا وہ وہاں نہ مریں گے اور نہ جی سکیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن جہنمیوں پر رحم کرنا چاہتا ہوگا وہ انہیں جہنم میں موت دے دے گا۔ پھر سفارش کرنے والے ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کی مددگار ان کو لے جائیں گے اور ان کو نہر الحیات، یعنی یا نہر الحیوان یا نہر الحیات یا نہر جنہ میں ڈال دیں گے۔ یعنی یہ ان نہروں کے نام ہیں کہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یہاں پہ جو راوی ہیں ان کو گمان ہوگا یا پھر یہ کہا تھا یا پھر یہ کہا تھا، اور وہ اس میں اس طرح اگیں گے جیسے جیسے سیلاب کی جھاگ میں دانہ اگتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ درخت سبز ہوتے ہیں پھر زرد ہو جاتے ہیں، یا وہ زرد ہوتے ہیں اور سبز ہو جاتے ہیں؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیہات میں رہتے تھے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ نے کاشتکاری کی مثال دی، تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معاملات دیکھے ہوئے ہیں کہ درخت کیسے اگتا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا۔ بہرحال ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے دور رکھنا۔ یہاں ایک اور نصیحت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فَإِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سے تعلق رکھتی، وہ فرماتے ہیں اگر تم کچھ لوگوں سے ایسی بات کرو جس تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو تو وہ بات ان کے بعض کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی۔ یعنی آپ جب لوگوں سے دینی باتیں کریں، دینی معاملات کریں تو ان کی عقلوں کا اندازہ رکھیں کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، کیا وہ ان باتوں کو ابزارب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کوئی ایسی بات بتا دیں اور وہ کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ کیا سیدھا پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جسے وہ جانتے ہوں، تاکہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ کسی کو ایسی خبر دے دیں اور اس کی ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو وہ کیا تکذیب ہی کرے گا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔